صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ ان الذين كفروا لن تدفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله اي عذابه شيئا واولئك هم وقود النار بفتح الباب وما يوقد به دابهم كداب عاد آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود وكذبوا بآياتنا فأخذهم الله وأهلكهم بذنوبهم والجملة مفسرة لما قبلها والله شدید العقاب۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ان کا مال ہرگز کام نہ دے گا اور نہ ان کی اولادیں کام دیں گی۔ اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں پائیں گے یہ لوگ، نہ مال اور نہ اولاد اللہ کے عذاب کو نہیں ہٹا پائیں گے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ وقود واو کے فتح کے ساتھ جس سے آگ جلائی جائے، جس سے آگ جلائی جائے اس کو ایندھن کہتے ہیں۔ اپنے یہاں ایندھن کیا چلتا ہے؟ کروسن چلتا ہے، گیس چلتا ہے، پتھر کوئلہ چلتا ہے، کوئلہ چلتا ہے، لکڑی چلتی ہے نا۔ تو جہنم کا ایندھن کون ہوں گا؟ جہنم کے ایندھن کون ہوں گے؟ اولئک ہم وقود النار، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ جہنم ان سے اور بھڑکے گی۔ جس طرح آگ جلتی ہے اور پیٹرول ڈال دیتے ہیں تو آگ اور بھڑکتی ہے، تو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم اور بھڑکے گی۔ دابہم کداب عاد فرعون، تو ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ آل فرعون کی حالت، والذین من قبلہم، اور ان قوموں کی حالت جو ان سے پہلے تھی جیسے کہ عاد اور سمود۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ فاخذہم اللہ واہلکہم بذنوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ والجملۃ مفسرۃ لما قبلہا، اور جملہ ما قبل کی تفسیر ہے۔ دابہم کداب آل فرعون، ہے نا، الذین من قبلہم، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ آل فرعون کی حالت ہوئی۔ تو آل فرعون کی حالت کا کیا مطلب ہوا؟ تو اسی کی وضاحت کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے طفیل اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ جملہ کیا ہے؟ ما قبل کی وضاحت کرنے والا ہو گیا۔ واللہ شدید العقاب، قرآن کا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اوپر جو ہے کہ ان کی حالت ایسی جیسے کہ آل فرعون، اسی کی تشریح آگے آ گئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو عذاب سے کیا کر دیا؟ گرفتار کر لیا۔ تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ ما قبل کا بیان، ما قبل کی تفسیر ہو جائے گی۔ اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ونزل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالاسلام في مرجعه من بدر فقالوا له لا يغرنك ان قتلت نفرا من قريش اغمارا لا يعرفون القتال قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والاسر وضرب الجزيه وقد وقع ذلك تحشرون بالوجهين في الاخره الى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام لانے کا حکم دیا بدر سے لوٹنے کے بعد، یعنی بدر میں جب آپ فتح پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کیا کیا ہے؟ یہودیوں کو دعوت دیا، اسلام کی طرف بلایا۔ تو یہودیوں نے کہا لا یغرنک ان قتلت نفرا من قریش، کہ ارے چند قریشوں کو انجانے میں تم نے قتل کر دیا تو تم دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو، تم بہادر بن گئے ہو۔ وہ لوگ تو قتال بھی نہیں جانتے تھے اور دھوکے سے تم نے کر دیا قتل، ان لوگوں کو شہید مار دیا ان لوگوں کو۔ تو کیا لا یغرنک، تم مغرور مت ہو جانا، تم دھوکے مت پڑنا، ہم بہادر ہیں، ہم قریش نہیں ہیں۔ وہ تو بغیر جنگ سیکھے جنگ آزمائے ہوئے تھے اور ہم لوگ جنگ آزمودہ ہیں، ہمارا تم سے سابقہ پڑے گا تو پتہ چلے گا، ہے نا۔ تو یہود اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ فاخذہم، کہاں گیا؟ اے نبی آپ فرما دیجئے ان یہودی کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، بالتاء والیاء، تا اور یا کے ساتھ، سیغلبون اور ستغلبون دونوں پڑھ سکتے ہیں، غائب کا صیغہ بھی اور حاضر کا صیغہ بھی۔ دنیا کے اندر ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، قیدی بنائے جاؤ گے، جزیہ مقرر کیا جائے گا۔ اور یہ سب ہوا، کیا ہوا؟ یہ سب ہوا۔ یہودیوں کو قتل بھی کیا گیا، یہودیوں کو جلا وطن بھی کیا گیا، عیسائیوں سے جزیہ بھی لیا گیا، سمجھا، یہودیوں سے جزیہ بھی لیا گیا۔ یہ سب واقعہ ہوا مدینہ میں۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو مدینہ سے
باہر بھیج دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کہ تم یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. حضرت عمر کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب یہودیوں سے کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا. ٹھیک ہے آگے دیکھیے کل وَيُحْشَرُونَ تُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ برا ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ اور یہ لوگ جمع کیے جائیں گے یا تم لوگ جمع کیے جاؤ گے دونوں اعتبار سے. یحشرون اور تحشرون دونوں لغت ہے. جہنم کی طرف تم اس میں داخل ہو جاؤ گے اور برا ٹھکانہ ہے. قد كان لكم آية عبرة وذكر الفصل للفصل في فئتين الفرقتين التقطا يوم بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا 313 رجلا معهم فرسان وست أدرعين وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة أخرى كافرة يرونهم بالياء والتاء أي الكفار بسليهم المسلمين أي أكثر منهم كانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة وقد نصرهم الله تعالى مع قلتهم والله يؤيد يقضي بنصره من يشاء نصره إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. تحقیق کے تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں بھڑ گئیں بدر کے دن قتال کے لیے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی یعنی اللہ کی اطاعت میں نبی اور اصحاب نبی تھے اور وہ 313 تھے. ان کے ساتھ 2 گھوڑے اور 6 زرہیں اور 8 تلوار تھے. ان میں اکثر پیادہ تھے. اور دوسری جماعت کافروں کی تھی اور وہ ان کو اپنے سے 2 گنا پا رہے تھے یعنی مسلمان کافروں سے کو اپنے سے 2 گنا پا رہے تھے. سمجھا؟ ای اکثر امن اپنے سے زائد پا رہے تھے. وکانوا نحو 1000 اور وہ 1000 کے قریب تھے. رائے العین کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے. رؤیتن ظاہرتن بالکل کھلی آنکھوں سامنے سے. اللہ نے ان کی مدد کی با قتلہم ان کو قتل کرنے کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے اپنی مدد بھیجتا ہے اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بلا شبہ ان مذکورہ چیزوں کے اندر نصیحت ہے عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر یاد دلایا. کیا دلایا؟ جنگ بدر یاد دلایا کہ وہ جنگ بدر جس میں کفار کا مشرکین سے جس میں مسلمانوں کا کفار اور مشرکین سے مقابلہ ہوا اور یہ جنگ تھوپی گئی. یہ جنگ کیا ہوئی؟ یہ جنگ مسلمانوں نے شروع نہیں کی بلکہ یہ جنگ مسلمانوں پر کافروں کی طرف سے تھوپی گئی. اس لیے کہ کفار مکہ سے چل کر کے مدینہ کے قریب پہنچے تھے نا. مسلمان مدینہ سے چل کر مکہ نہیں آئے تھے. تو یہ جنگ تھوپی گئی. دوسری جنگ بھی جنگ احد بھی تھوپی گئی. غزوہ خندق بھی تھوپی گئی. یعنی ابتدائی جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی سمجھے مسلمانوں سے ان تمام جنگوں میں کافر و مشرک نے اس جنگ کو مسلط کیا ہے تھوپا ہے خود ہی جنگ چھیڑا ہے. مسلمانوں نے اقدام جنگ شروع میں نہیں کیا ہے. بہرحال تو کیا ہے کیا کہہ رہے تھے کہ جنگ بدر کے اندر 2 جماعتیں بھر گئی. ایک جماعت مومنین کی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جنگ کر رہے تھے. دوسری جماعت کافرین کی تھی جو شیطان کی اطاعت میں نبی سے مقابلہ کر رہے تھے. روئے زمین کے 72 لوگ تھے جو نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. سمجھا؟ بہرحال دونوں جماعتوں کے درمیان آمنا سامنا ہوا. اس کافروں کی جماعت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زائد تھی. 313 وہ لوگ تھے. آئیے 1000 کے قریب تھے. 3 گنا ہوا کہ نہیں؟ تقریباً 3 گنا تھے یہ لوگ. سمجھا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مومنین کی مدد فرمائی. پورا جنگ بدر پڑھ لیجئے کہ مومنین کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کس طرح اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا گیا. 17 رمضان المبارک کے دن کیا کہلاتا ہے؟ یوم الفرقان کہلاتا ہے. تو دیکھیے کہ تحقیق کے تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اور ان دو جماعتوں کے سلسلے میں جن کا آمنا سامنا ہوا بدر کے دن قتال کے لیے. ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی اور وہ نبی اور اصحاب نبی تھے اور وہ 313 تھے مرد تھے. اس میں 2 گھوڑے تھے ان کے ساتھ اور 6 زرہیں تھی. زرہ یعنی لوہے والا کپڑا سینہ وغیرہ پر لگانے کے لیے. اور 8 تلواریں تھی اور ان میں سے اکثر کیا تھے؟ پیادہ تھے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے. مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے.
ای اکثر منہم یعنی وہ لوگ مسلمانوں سے زائد تھے، کانو نحو الفن وہ لوگ 1000 کے قریب تھے، رائل عین کھلی آنکھوں یعنی مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے، رویتن ظاہرتن معینتن یعنی بالکل کھلی آنکھیں آمنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان 313 ہیں اور کافرین کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ وقد نصرهم اللہ مع قلتہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ان کی قلت کے باوجود، یعنی مسلمان کم تھے، ہتھیار بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، لاٹھی ڈنڈے وغیرہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ بیچارے بغیر ٹیکنالوجی کے بے سر و سامانی کے عالم میں کیا ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ کم طاقت والی جماعت کثیر تعداد پر کیا آ گئی، کثیر تعداد والی اور کثیر طاقت والی جماعت پر غالب آ گئی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت مرتبہ کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاتح بنا دیتا ہے، غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ ان فی جیسا کہ جنگ بدر کے اندر ہوا، ان فی ذلک المذکور یقیناً ان مذکورہ چیزوں کے اندر عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، ابصار ذوی البصائر یعنی عقل مند اصحاب دانش، افلا تعتبرون بذلک تو کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ تم ایمان لے آؤ؟ یعنی اے یہودیوں، اے مشرکوں، یوم الفرقان کو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کی مدد کی، اور تم مسلمانوں کو تانا دیتے ہو کہ کمزور کو مار دیا تو کیا ہے، تم مغرور ہو گئے، تم دھوکے میں مت آنا، ہے نا، ہم بہادر لوگ ہیں۔ ارے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی، اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ بہرحال اوپر دیکھیے کہ قد کان لکم آیتن کے بعد عبرتن نکالا، تو آیتن کیا ہے؟ عبرتن کے معنی میں ہے نشانی، وذکر الفصل للفصل، اور قد کانا ہے نا، کانا کے کا اسم کیا ہے؟ آیتن، کانا کا اسم کیا ہے؟ آیتن، کانا کا اسم آیتن، اور کیا ہے؟ کانا کی خبر لکم ہے تو مؤنث آنا چاہیے نا، قد کانت آنا چاہیے نا، قد کانت آیتن آنا چاہیے نا، لیکن کانت نہیں استعمال ہوا، مذکر استعمال ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسم کے درمیان اور کانا کے درمیان لکم کا کیا ہو گیا ہے؟ فاصلہ ہو گیا ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان جب فاصلہ ہو جائے تو فعل کو مذکر و مؤنث لانے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، واللہ یؤید بنصرہ من زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے سوار دیا گیا خواہشات کی محبت، لوگوں کے لیے خواہشات کی، نفس کے مرغوبات کی، نفس کی مرغوب چیزوں کو سوار دیا گیا، وتدعو الیہ، اور کیا ہے کہ زین للناس سے لوگوں کے لیے سوار دیا گیا خواہشات کی چاہت کو، یعنی جو جی چاہے، وتدعو الیہ زینھا، اور جس کی زینت اس کو بلائے اس کی طرف، سمجھا، وتدعو الیہ، اور جس کی طرف نفس رغبت کرے، زین اللہ تعالی ابتلاء او الشیطان، اللہ نے اس کو مزین بنا دیا آزمائش کے لیے یا شیطان نے، کیا مطلب؟ یعنی انسان کے خواہشات کی چیزوں انسان کے سامنے مزین کر دی گئی، من جانب اللہ مزین کی گئی آزمائش کے لیے، یا من جانب الشیاطین مزین کی گئی کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا کر گمراہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ زین للناس سے انسانوں کے لیے خواہشات کی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کا نفس چاہتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، مزین کر دی گئی، اللہ نے اس کو مزین کر دیا آزمائش کے لیے یا شیطان نے اس کو مزین کر دیا، اور اس کا بیان کیا ہے؟ کیا ہے اس کی تشریح کنچی ہے؟ کون کون سی چیزیں؟ من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور اولادیں، والقناطیر الاموال الکثیرۃ المقنطرۃ اور بہت سارے اموال، المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کا جمع کیا ہوا ڈھیر، المجمعۃ والخیل المصومۃ اور نشان زدہ گھوڑے، عمدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، الابل والبقر والغنم اونٹ گائے بیل، والحرث اور کھیتی، سمجھا؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے اولادیں ہوں، چاہے اموال ہوں، چاہے سونے چاندی کا ڈھیر ہو، گھوڑے ہوں، چوپائے ہوں، جانور ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، سمجھا؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نگاہ میں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے یعنی اس طرح انسان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں بھاتی ہیں، اور اس طرح مزین کر دیا گیا ہے
یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے یا شیطان کی طرف سے اس طرح بن مزین کیا گیا ہے کہ انسان اس کے لیے کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہو جائے، اکٹھی ہو جائے۔ آگے دیکھیے، ذالک المذکور متاع الحیات الدنیا، یہ تمام مذکورہ چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یتمتع فیہا، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے دنیا میں، چاہے یتمتع بہ فیہا، دنیا میں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ثم یفنی، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان خود مر جاتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اور ان چیزوں پر بھی کیا ہو جاتا ہے، زوال طاری ہو جاتا ہے۔ المال غادن ورائن، مال صبح کو آتا ہے شام میں کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، وهو الجنہ، اور وہ جنت ہے۔ فینبغی الرغبۃ فیہ دون غیرہ، لہذا انسان کو جنت میں رغبت کرنا چاہیے، نہ کہ گائے بیل جانور وغیرہ یعنی خواہشات کی چیزوں میں رغبت نہیں کرنا چاہیے۔ قل اونبئکم اخبرکم من ذلک المذکور من الشہوات استفہام تقریر للذین اتقوا الشرک عند ربهم، خبر مبتدأه جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ای مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوها وازواج مطہرۃ من الحیث وغیرہ مما یستغذر ورضوان بکسر اوله وضمه لغتان ای رزی کثیر من اللہ واللہ بصیر بالعباد فیجازی کل منہ بعمله۔ کیا ہے کہ قل اونبئکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو آپ کہہ دیے، کیا میں تم کو خبر دوں اس سے بہتر چیز کی، یعنی مذکورہ خواہشات کی جو چیزیں بیان کی گئی نا، سمجھا، اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ استفہام و تقریر، استفہام تقریر ہے یعنی وضاحت کے لیے، بتلانے کے لیے ہے، سمجھا۔ للذین اتقوا، اللہ تعالیٰ آگے بتلا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، شرک سے بچے جو لوگ، ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں، سمجھا، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں۔ عند ربہم خبر ہے، عند ربہم کیا ہے، خبر مقدم، اور مبتدا اس کا جنات تجری، جنات تجری یہ مبتدا مؤخر ہے نا، تو ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین ای مقدرین الخلودہ، کہ اس میں ہمیشگی مقدر کر دی گئی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اذا دخلوها، جبکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت کے اندر حیض سے اور ان کے علاوہ دیگر گندگیوں سے، ورضوان، اور رضامندی ملے گی اللہ کی طرف سے، را کے کسرے کے ساتھ، کسرے اول ہی، را کے کسرے کے ساتھ، وضمہ، اور اس کے ضمے کے ساتھ، رضوان، لغتان، دونوں لغت ہے، رضی کثیر، یعنی بے پناہ رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملے گی، اور ایسی رضامندی ملے گی پھر اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا، سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، سمجھا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کے بعد اس کا ہے، تو دیدار سب سے بڑی نعمت، اور یہ بھی ایک بڑی نعمت کیا، اللہ کی رضامندی۔ ان دونوں نعمتوں کے آگے جنت کی تمام حوریں، جنت کی تمام نہریں، تمام محلات، تمام باغات کیا ہے، ہیچ نظر آئیں گے، سمجھا۔ آگے دیکھیے، جس طرح ایک عاشق معشوقہ کے گھر جاتا ہے، دسترخوان پر لگا ہوا ہے، سارا کچھ لگا ہوا ہے، کباب، کوفتہ، سمجھا، تمام قسم کے فروٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہی نہیں ہے تو پھر تمام کھانا کیا ہو جاتا ہے، پھیکا معلوم ہوتا ہے، سمجھا۔ دسترخوان لگا دیا جائے اور پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھ جائے کھانا کھانے کے لیے اس انتظار میں کہ اب وہ آئے گی، تو پھر کیا ہوگا، اور کہہ دیا جائے آپ کو کہ نہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے دوسری جگہ، اس وقت کیا حالت ہوگا کہ تمام سیب میٹھا کے بجائے تیتا ہو جائے گا، اور انگور میٹھا کے بجائے کھٹا ہو جائے گا، سمجھا، اور کباب جو ہے نمکین کے بجائے میٹھا ہو جائے گا، سمجھا۔ تو تمام چیزیں ٹھیک ہی ہو جائیں گی، تو اسی لیے جنتیوں کو اللہ کی رضامندی اور اللہ کے دیدار کے آگے جنت کی تمام نعمتیں کیا ہو جائیں گی، ہیچ معلوم ہو جائیں گی۔ آگے دیکھیے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، فیجازی کل منہم بعملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ الذین یقولون یا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ الذین یہ نعت ہے، یہ صفت ہے، او بدل، او یا بدل ہے، الذین پہلے والے سے، اوپر جو آیا ہے للذین اتقوا ہے نا، للذین اتقوا جو اوپر آیا ہے للذین اتقوا عند ربہم، تو اسی للذین سے جڑا ہوا یہ الذین ہے نا،
اسی للذین سے جڑا ہوا یہ الذین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو یہ صفت بن جائے گا اور یا ما قبل والے پورے جملے کا، اور یا یہ بدل بن جائے گا ما قبل والے الذین سے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی آپ کی اور آپ کے رسولوں کی، فاغفر لنا آپ بخش دیجئے ہمارے خطاؤں کو، وقنا عذاب النار اور ہمارے جہنم کے عذاب سے بچائیے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں طاعت پر اور معصیت سے، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، صبر علی المشقہ، صبر کی تین قسمیں ہیں نا، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ اور صبر علی المشقہ۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں صبر کرتے ہوئے، اور گناہ سے بچتے ہیں صبر کرتے ہوئے، نفس کو روکتے ہوئے۔ صبر کا مطلب ہے حبس النفس، نفس کو روک لینا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا معنی حبس النفس، نفس کو روکنا۔ تو گناہ سے نفس کو روکنا، اطاعت پر نفس کو روکنا، سمجھا، مشقت پر نفس کو جزا فضا سے روکنا، یہ سب صبر ہے۔ الصابرین یہ صفت ہے، سمجھا، اور الذین الصادق، پورا الذین جو ہے نا موصول بنے گا اور پورا جملہ ہو جائے گا، پھر الصابرین صفت بن جائے گا۔ الصادقین اور سچ بولنے والے ہیں ایمان میں، والقانتین ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں، والقانتین اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، المنفقین صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، المستغفرین اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں، بِأَن یقولوا بئی طور کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، بالاسحار صبح کے وقت، اواخر اللیل رات کے آخر حصے میں۔ رات کے آخر حصے میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ صبر کا ہے، استغفار کرتے ہیں۔ خصت بالذکر، یہ رات کے آخری حصے کو بطور خاص ذکر کیا گیا، لأنہا وقت الغفلت، اس لیے کہ یہ غفلت کا وقت ہے، ولذت النوم اور نیند کی لذت کا وقت ہے۔ یعنی اس وقت کیا ہے؟ انسان غفلت میں رہتا ہے، اور اس وقت انسان کیا ہے؟ نیند کی لذت ایسی رہتی ہے کہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے، اگر اٹھایا بھی جاتا تو اٹھ کے بیٹھتا ہے۔